بسم اللہ الرحمن الرحیم القاعدۃ الثالثۃ الیقین لا یزول بالشک۔ تیسرا قاعدہ، یقین شک سے زائل اور ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پیچھے آپ نے دو قاعدے پڑھے، ایک نیت سے متعلق تھا اور ایک یہ تھا کہ امور اپنے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں، اور مصنف یہاں سے تیسرا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں۔ قاعدے کا معنی حضرت نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ قاعدہ کس کو کہتے ہیں۔ قاعدہ اس اصل کلی کو کہتے ہیں جس پر اس کے جزیات منطبق ہو جائیں، جس پر جزیات کا انطباق ہو، وہ اصل کلی قاعدہ کہلاتی ہے۔ جیسے کہ یہیں پر دیکھیں کہ قاعدے کے طور پر انہوں نے ایک مفہوم کلی پیش کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوگا۔ اب اس کے تحت بہت سارے اس کے جزیات لے کر آئیں گے، بہت سارے فرعیات اس قاعدے کی یہاں لے کر آئیں گے، بہت سارے مسائل کا ذکر کریں گے جو اسی قاعدے پہ متفرع ہیں۔ ان مسائل میں اس قاعدے کی جلوہ سامانیہ آپ کو نظر آئے گی، اور اتنے سارے مسائل پڑھنے کے بعد آپ کو قاعدے کا مفہوم جو بھی بتایا گیا وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گا کہ قاعدہ وہ مفہوم کلی ہے جس پر اس کے جزیات منطبق ہوں، جس پر اس کے جزیات کا انطباق ہو۔ اب چونکہ اس قاعدے کے دو جز ہیں، بلکہ تین جز ہیں، ایک تو لفظ یقین، دوسرا لفظ زوال، اور تیسرا لفظ شک، ہے نا، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو یقین کس کو کہتے ہیں، زائل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور شک کس کو کہتے ہیں۔ یقین کی تعریف ہمارے فقہا نے فرمائی، بلکہ لغت میں بھی یہی تعریف ہے، طمانینۃ القلب علی حقیقت الشیء، کہ کسی شے کی حقیقت پر دل کا مطمئن ہو جانا، دل کا جم جانا کہ یہ چیز اسی طرح سے ہے، دل کا مان لینا، یہ یقین ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یقین دلیل قطعی پر استناد کرتے ہوئے دل کا کسی امر پر پختہ ہو جانا، یہ یقین کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی ہمیں دلیل قطعی مل گئی جس کی بنیاد پر جیسا دلیل سے ثابت تھا ویسا ہم نے اس کو مان لیا، اپنے دل کو اس پر جما لیا، یہ یقین کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور زوال کا معنی آتا ہے فنا، ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ اب چونکہ یقین اور شک دو متضاد چیزیں ہیں، شک اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک وقت میں ایک چیز کے بارے میں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں یقین ہے تو اس کے بارے میں شک نہیں ہوگا، اور اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو اس وقت جب کہ شک ہے اس کے بارے میں یقین نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ جیسے کہ رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ جب رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا، اور جب تک دن ہے تب تک رات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو شک اور یقین دو متضاد چیزیں ہیں، جب تک یقین ہے شک نہیں آئے گا وہاں، اور جب یقین ختم ہو جائے گا تب شک کو راہ ملے گی، یعنی تب شک آئے گا۔ تو زوال کا معنی، زوال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ختم ہو جانا، بالکلیہ اپنی جگہ کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے۔ اور شک کس کو کہتے ہیں، شک کہتے ہیں دو چیزوں کی طرف
ذہن و دل کا برابری کے ساتھ مائل ہونا، کسی کی طرف رجحان نہیں ہے، دونوں کی طرف دل اور ذہن برابر جا رہا ہے، تو یہ شک اور تردد کہلاتا ہے۔ زید آیا ہے یا نہیں آیا ہے، تو زید کا آنا نہ آنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب نہ ہمارا ذہن اس پر غالب آ رہا ہے کہ زید آیا تھا، اور نہ اس پر غالب آ رہا ہے کہ زید نہیں آیا تھا، بلکہ دونوں کے بارے میں برابر ہمارے ذہن اور دماغ میں احتمال ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے تساوی کی، کہ دونوں طرف دل اور دماغ کا رجحان برابر ہے، دونوں طرف دل اور دماغ کا میلان برابر ہے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے اسی کو شک کہتے ہیں۔ اور لغت میں مطلق تردد کو شک کہا جاتا ہے، خالی تردد ہونا وہ شک کہلائے گا۔ اور جن دو چیزوں کے بارے میں ہمیں شک تھا، اگر کسی ایک چیز کی طرف ہمارا ظن بڑھ جائے، یعنی ہمارا رجحان ہو جائے کسی ایک چیز کی طرف، لیکن دوسرے کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا دل مائل رہے، مگر زیادہ دل کا میلان کسی ایک چیز کی طرف ہو جائے، کسی قرینے کی وجہ سے یا کسی ظاہری دلیل کی وجہ سے یا کسی شاہد کی وجہ سے ذہن کا رجحان، دل کا رجحان کسی ایک چیز کی طرف تھوڑا زیادہ ہو جائے، تو جس کی طرف زیادہ ہوا ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔ اور اگر دوسرے کی طرف احتمال، دوسرے کی طرف ہمارے دل کا رجحان کسی دلیل پر ہی مبنی نہ رہے، تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو جائے، اس کی طرف دل یا دماغ کا جانا ایسا ہے جیسے کہ نہ جانا، اس درجے میں پہنچ جائے، اور ایک دوسرے پہلو کی طرف دل کا دماغ کا رجحان بہت زیادہ ہو جائے، تو جس کی طرف بہت زیادہ ہوگا دوسرے کی طرف ہونا نہ ہونے کی طرح ہوگا، تو یہ ظن غالب کی کیفیت ہے۔ جس کی طرف زیادہ رجحان ہوا دل و دماغ کا، وہ ظن غالب ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اب شک کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اور یقین کا بھی مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ شک جو ہے وہ تین طریقے سے طاری ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہے، اس کی حلت میں شک ہو گیا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حلال و مباح ہے، اس کی حرمت میں شک ہو گیا کہ یہ حرام تو نہیں ہے، اور کئی بار ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی اصل معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حرام یا حلال ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ معاملہ اس سے کریں یا نہ کریں۔ تو احکام شرع میں تین طریقے سے شک کا تریان ہوتا ہے، تین طور پر شک جو ہے وہ طاری ہوتا ہے۔ اصل حرام پر شک کا طاری ہونا، اس کی مثال ہمارے علماء نے بیان کی کہ کوئی بکری ذبح شدہ ایسی بستی میں ملی جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں کی آبادی ہے، اس بستی میں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہاں ذبح کی ہوئی بکری ملی، تو اب اس بکری کا گوشت کھا سکتا ہے مسلمان یا نہیں؟ ہے نا، یہ معلوم نہیں کہ کس نے ذبح کی ہے، بس ذبح شدہ بکری ملی، آبادی مخلوط ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں رہتے ہیں اس میں، تو ذبح شدہ بکری کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو کھانا حلال نہیں ہے، جب تک کہ دلیل سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان کا ذبیحہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بکری ذبح شدہ وہ گوشت ہے نا، اصل میں گوشت میں اصل حرمت ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں کہ جن میں اصل حرمت ہے، ان میں گوشت کا ذکر کیا، فروج کا ذکر کیا، یعنی شرم گاہیں اصل میں حرام ہے، ان کی حلت کے لیے دلیل چاہیے۔ تو گوشت اصل میں حرام ہے نا، تو اس بکری کا اصل میں حرام ہونا تو متعین ہے، اس کی حلت کی دلیل چاہیے، اور حلت کی دلیل کیا ہے؟ کہ مسلمان ذبح کرے یا ایسا کتابی ذبح کرے جو اپنے اصل دین پر باقی ہو، دہریہ نہ ہو، ہے نا، یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل معلوم نہیں ہے۔
کیونکہ اس بکری کے حوالے سے یہ متعین ہی نہیں ہو پایا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، اس کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں کس کا ذبیحہ ہے۔ بس مسلمان بھی رہتے ہیں اس آبادی میں، اس وجہ سے بس شک پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے مسلمان کا ذبیحہ ہو، اور یہ بھی ذہن جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم نے ذبح کیا ہو، تو اس کی حلت کا محض شک ہے نا، اور حرمت اصل کی بنیاد پر بالکل یقینی تھی۔ تو اب وہی قاعدہ صادق آیا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا کہا جائے گا کہ وہ چونکہ اصل میں حرام تھی، تو جب تک حلت پر دلیل نہیں ہے اس کے گوشت کو نہیں کھایا جائے گا، اس کا گوشت حرام ٹھہرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس آبادی میں چند غیر مسلم رہتے ہوں، اکثر آبادی مسلمانوں کی ہو، اکثر مسلمان ہوں وہاں، تو اب جو ہے اس بکری کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اکثر مسلمان ہیں اور ذبح کا کام بھی اکثر مسلمان ہی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنا بھی وہی کرتے ہیں، غیر مسلم اکثر بہت کم یہ کام کرتے ہیں، اور وہ بھی چند ہیں اس بستی میں، تو اب ظن غالب یہ ہے کہ وہ مسلمان کا ذبیحہ ہے، اور ظن غالب چونکہ باب فقہیات میں یقین کے ساتھ لاحق ہوتا ہے، ملتحق بالیقین ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کے مسلم کے ذبیحہ ہونے کا یقین ہو گیا، اور یقین جدید، یقین لاحق، یقین سابق کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسے کہ بکری کے اصل میں گوشت ہونے کی وجہ سے اس کی حرمت متعین تھی، تو وہ تو یقین سابق ہے، یقین قدیم ہے، لیکن اب غلبہ ظن جو کہ ملتحق بالیقین ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر جگہ یقین کا افادہ کرتا ہے، تو یہ یقین جو لاحق ہوا، جو بعد میں ہوا، جو یقین جدید ہے، یہ اس یقین قدیم یا اس یقین سابق کو رفع کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اور جب اس کو ختم کر دیا تو اب اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا۔ یہاں یقین کا زوال یقین سے ہے، یقین کا زوال شک سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوئی کہ جہاں شک کا تریان، شک کا طاری ہونا اصل حرام پر ہوا۔ اصل مباح کی صورت، اس کے لیے ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ مثلا کوئی شخص جنگل میں تھا، کسی گڑھے میں، گڈھے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں پانی بھرا ہوا پایا، اور اس پانی کا رنگ یا بو متغیر ہے۔ اب احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ناپاک چیز کے پڑنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو متغیر ہو گئی ہو، بدل گئی ہو، اور احتمال یہ بھی ہے کہ بہت دنوں سے وہاں بھرا پڑا ہے، اس لیے اس کی بو یا اس کی رنگت متغیر ہو گئی، بدل گئی ہے۔ دونوں کا احتمال ہے نا، اور ایسے آدمی کا دونوں طرف ذہن جاتا بھی ہے کہ یار کہیں یہ ناپاکی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہے، پھر ایک دل سوچتا ہے کہ شاید بہت دنوں سے ٹھہرا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوگا، تو دونوں جانب شک جا رہا ہے، وہ دونوں جانب اس کا دل و دماغ جا رہا ہے، دونوں طرف میں اس کو شک ہے، لیکن پانی کی اصل کیا ہے؟ طہارت۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے پاک کرنے والا پانی اتارا ہے، تو پانی کی اصل تو طہارت ہے، اصل اس کی حلت ہے، ناپاک ہونے میں شک ہے۔ تو اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناپاکی کا شک ہے، نجاست کا اندیشہ ہے تو اس سے وضو نہ کرے۔ اگر ہم وضو کی ممانعت کر دیں گے تب تو شک سے یقین کا زائل ہونا لازم آ جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم احتیاطاً کہیں کہ اگر دوسرا پانی ہے تو اس سے وضو کر لے، اس کو چھوڑ دے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ہم اس سے ممانعت نہیں کر سکتے کہ اس پانی کے بارے میں چونکہ نجاست کا اندیشہ ہے اس لیے اس سے وضو نہ کرے، تیمم کر لے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یہ کہیں گے تو یقین کو شک سے زائل کرنا یا مان لینا لازم آئے گا، ہے نا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسی پانی سے وضو کر لے۔ اور دلیل کیا ہوگی؟ دلیل یہ ہوگی کہ پانی اصل میں جو ہے پاک ہے، اس کی پاکی یقینی ہے اصل ہونے کی وجہ سے، اور نجاست کا خالی شک ہے، اور قاعدہ ہے کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لہذا اندیشہ نجاست کی وجہ سے پانی سے طہارت کی معاونت نہیں کی جائے گی، بلکہ پانی سے وہ طہارت کر سکتا ہے۔ تو یہاں جو شک طاری ہوا وہ اصل مباح پر، یعنی اصل میں چیز مباح تھی، اس کے اصل میں چیز پاک تھی، اس کے ناجائز یا ناپاک ہونے کے بارے میں شک ہوا۔ تیسری صورت کہ جہاں اصل معلوم ہی نہ ہو کہ اصل حلال ہے یا حرام، پاک ہے یا ناپاک، وہاں شک کا تریان ہو جائے معاملے کے بارے میں، تو اس کی صورت ہمارے فقہا نے یہ بیان کی، جیسے کہ کوئی شخص ہے
جس کے پاس مال حلال بھی ہے اور مال حرام بھی ہے، لیکن حرام کی کثرت ہے اس کے پاس، یعنی مال حرام زیادہ ہے، مال حلال کم ہے۔ اب اس نے مثلا چندہ دیا یا کسی کو کوئی تحفہ دیا یا کسی کو کوئی انعام دیا یا مزدور نے اس کے یہاں مزدوری کی، اس مزدور کی اجرت کے طور پر اس نے اپنا مال دیا، یا وہ اپنا کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو سامنے والا کو اس نے خریدنے کے لیے پیش کیا کہ میری چیز خرید لو، یا کوئی چیز اس کے ہاتھ بیچنا چاہتا ہے، اس سے کہا کہ میری یہ چیز خرید لو، دوسرے شخص نے اس حرام مال جس کے پاس ہے اس سے کہا میری یہ چیز خرید لو، یہ بھی کوئی بھی صورت ہو، تو اب ایسے میں جس کے پاس حرام و حلال دونوں طرح کا مال ہے اور حرام زیادہ ہے، تو وہ جس مال سے یہ معاملہ کرے گا، یعنی جس مال کو چندے میں دے گا یا تحفے میں دے گا یا انعام میں دے گا یا مزدور کی مزدوری میں دے گا یا کوئی چیز خریدی ہے اس کے ثمن میں دے گا، اس مال کے بارے میں بعینہ ہی یہ متعین نہیں ہے کہ یہ مال حرام ہی ہے، کیونکہ اس کا مال حرام بھی ہے، مال حلال بھی ہے، مخلوط ہے، مال حرام زیادہ ہے، تو اب کسی متعین مال کے بارے میں، متعین پیسے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہے وہ حرامی ہے، بلکہ شک ہے کہ ہو سکتا ہے وہ حرام والے حصے سے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے حلال مال میں سے ہو، یہ تو شک ہو گیا۔ اور یہ شک کس پر ہے؟ اس اصل پر ہے کہ جس کا حال معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کا مال سب مخلوط ہے، ملا ہوا ہے، حرام حلال سب ہے اس کے پاس۔ تو اب ایسے میں کیا حکم ہوگا؟ تو اب ایسے میں بے کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا حرام ہے یا اس کی مزدوری لینا حرام ہے نا، یا اس کو انعام تحفہ دے وہ لینا حرام ہے، حرام کا قول تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امکان یہ بھی ہے کہ اس مال حلال سے ہو وہ حصہ، تو حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن یہاں جو ہے مکروہ کا حکم دیا جائے گا، تو اس کا وہ پیسہ سمن میں قبول کرنا یا مزدوری میں قبول کرنا یا چندے میں قبول کرنا یا جو ہے انعام میں قبول کرنا مکروہ ہے نا؟ اور یہ مکروہ تنزیہ نہیں ہوگا، یہ تحریمی کے قریب ہے۔ یہ مکروہ ہونے کا حکم کیوں دیا رہا ہے؟ تاکہ انسان حرام میں پڑنے سے بچ جائے، کیونکہ جب غالب اس کا مال حرام ہے تو حرام کے بارے میں زیادہ رجحان ہو سکتا ہے، اور حرام سے جس طرح بچنا لازم ہے، حرام کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا لازم ہے، تو اس کو حرام تو نہیں کہا جائے گا مگر اسے مکروہ کہا جائے گا تاکہ حرام میں نہ پڑے، انسان حرام میں پڑنے سے بچ جائے۔ تو اب یہ تین صورتیں ہوئی شک کی۔ ایک صورت میں جو ہے حکم بالکل حرمت کا رہا، پہلی والی صورت میں جہاں اصل حرام پہ شک تھا، اور دوسری صورت جہاں اصل مباح اصل حلال پہ شک تھا وہاں حکم بالکل حلت کا رہا، اور تیسری صورت جہاں اصل کا حال معلوم نہیں تھا وہاں حکم شک کی وجہ سے کراہت کے درجے میں رہا۔ تین طرح سے احکام میں شک ہوتا ہے اور ان کے الگ الگ حل ہوتے ہیں۔ بہرحال شک سے یقین کا زوال نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قاعدہ فقہا نے پیش تو کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو مفہوم کلی بیان کر رہے ہیں بطور قاعدہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ شرع سے ثابت بھی ہے، حدیث قرآن سے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جسے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو، بحالت نماز، میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، بحالت نماز اسے اپنے پیٹ میں کچھ گڑگڑاہٹ لگے، پیٹ میں کچھ گھوم رہا ہے، گیس گھوم رہی ہے ایسا لگے، اور وہ اس قدر ہو کہ اس آدمی کو شک ہونے لگے کہ یار ریح کا خروج ہوا ہے نہیں ہوا ہے، متردد ہو جائے، ایک طرف ذہن جائے کہ ہوا ہے اور دوسری طرف ذہن جائے کہ نہیں ہوا ہے، متردد ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ محض اس تردد اور شک کی وجہ سے وہ انسان اپنی نماز نہ توڑے جب تک کہ وہ ریح کی آواز نہ سن لے یا بلا آواز ہو تو اس کی بو نہ سونگ لے،
تب تک وہ اپنی نماز نہ توڑے۔ اب یہ حدیث، یہ قاعدے کی اصل کیسے بن گئی، قاعدے کی دلیل کیسے بن گئی، وہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ جب انسان نے نماز شروع کی تھی تو وضو کے ساتھ کی تھی نا، وضو کا بالکل یقین تھا، اور پیٹ کی گڑگڑاہٹ کی وجہ سے ریح نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے اس میں محض شک ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس شک کی وجہ سے اس نماز کو نہ توڑو، نماز نہ توڑو، مطلب اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک مان لیا، بابوزو مان لیا، تبھی تو کہا کہ نماز نہ توڑو، بابوزی مانا۔ اگر شک کی وجہ سے اس کو وضو ٹوٹنے والا مان لیتے تو فرماتے کہ نماز سے وہ نکل گیا، نماز کی ختم ہو گئی، جائے اپنا وضو کر کے آئے نماز پڑھے، یہ تو حکم دیتے۔ لیکن حضور نے فرمایا کوئی مسجد سے نہ نکلے، مسجد سے نکلنے سے مراد اپنی نماز نہ توڑے، نماز نہ توڑنے کا مطلب حضور نے اس کو بابوزو جو ہے بابوزو ہونے کا حکم دیا کہ وہ اس سے بابوزو رہے گا، یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وضو کا چونکہ یقین تھا اور خروج ریح کا شک ہے، اور حضور نے اس کے وضو کے باقی ہونے کا حکم دیا، تو اس سے ملا جلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز یقینی طور پر ثابت ہو وہ محض شک و تردد سے زائل نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے ہمارے فقہا نے اس قاعدے اور اس اصول کو مستخرج و مستنبط کیا کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثۃ الیقین لا یزول بالشک، تیسرا قاعدہ یہ کہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا۔ وَدَلِيلُهَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ ہڑبڑاہٹ گڑگڑاہٹ پائے، فاشکل علیہ خرج منہ شیء ام لا، اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا ہے یا نہیں، تو فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، تو وہ ہرگز مسجد سے نہ نکلے، یعنی نماز کو منقطع نہ کرے یہاں تک کہ وہ آواز سن لے یا بو کو سونگھ لے۔